السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 58 ہے۔ اس آیت میں اور اگلی آیت میں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں معاشرتی زندگی کے لیے، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے۔ ایک ہے امانتوں کا ادا کرنا، امانتوں کا لحاظ رکھنا، دوسرا انصاف کا معاملہ کرنا، اور تیسرا اطاعت اور فرمانبرداری ہو۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے امانت کی فرمائی، فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات، امانتوں کو ادا کرو، امانتوں کو پہنچا دو، الی اہلہا، ان کے حقداروں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو پہنچا دو ان کے حقداروں کو۔ دوسری بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالی بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تم سب کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امانت کے بارے میں فرمایا۔ امانت بہت ہی قابل حفاظت چیز کو کہتے ہیں کہ امانت اس کی حفاظت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو بہت اہتمام سے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس آدمی کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس میں امانت کا لحاظ نہ ہو۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص معاہدے کی پابندی نہیں کرتا اس میں دین نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے کو نفاق کی علامت بتایا کہ نفاق کی علامت ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے، اسے اپنی معاشرتی اور اپنی اجتماعی زندگی میں اس کی حفاظت کرنی ہے کہ امانتیں کیسے ادا کرنا۔ امانت، اس آیت کا شان نزول ہے کہ آیت کب نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ بیت اللہ کے اندر تھے۔ اللہ کے گھر سے جب باہر تشریف لا رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ بیت اللہ کے اندر جا کر سارے بتوں کو صاف کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر جب آپ باہر نکل رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ آیت آپ کی زبان مبارک سے سنی۔ اور یہ آیت کس وقت کب نازل ہوئی؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور اس خدمت کو اپنی عزت، اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ بیت اللہ کی مختلف قسم کی خدمتیں تھیں، حاجیوں کو پانی پلانا، اور بیت اللہ کی صفائی ہے، بیت اللہ کی کنجی رکھنا، مختلف قسم کی جو ہے بیت اللہ کی خدمت، اور وہ اس قوم میں تقسیم تھی۔ بیت اللہ کی کنجی جو ہے کہ اللہ کے گھر کو کھولنا بند کرنا، یہ ایک عثمان ابن طلحہ ایک شخص تھے، ان کے ذمے تھی۔ خود حضرت عثمان ابن طلحہ یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ خود فرماتے ہیں، اپنا واقعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عثمان، بیت اللہ کا دروازہ کھولو، مجھے اندر جانا ہے۔ تو عثمان ابن طلحہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے منع کیا، میں نہیں دوں گا، میں بیت اللہ کی چابیاں نہ دوں گا، نہ آپ کو اندر جانے دوں۔ بہت ہی سختی سے بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سختی کو برداشت کر لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار مجھے دے گا، اس وقت کیا کرو گے؟ تو عثمان ابن طلحہ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو قریش کے سردار، قریش کے لوگ سب کے سب ذلیل ہو جائیں۔ تو عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ میں دل میں یہ بات اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہوا تو واقعی اس وقت میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں نے ظاہر نہیں کیا، لیکن ہوا یہ تو ہجرت سے پہلے کی بات تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینے میں واپس جب فتح مکہ ہوا اور مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا کہ عثمان چابیاں لاؤ۔ عثمان ابن طلحہ جو ہے چابیاں لے کر بیت اللہ پہ چڑھ گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جو ہے وہ چابیاں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ آپ نے بیت اللہ کو کھولا، اندر گئے اور جا کر جو ہے سب کچھ صاف کیا، نماز پڑھی، اور ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت ابو بکر، یہ سب لوگ اندر یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بیت اللہ کی چابیاں کھولنے کی، بند کرنے کی یہ جو سعادت ہے یہ ہمیں ملے، کسی طرح یہ ہمارے حصے میں آئے، مجھے یہ مل جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے باہر نکلے، ہر ایک اس امید پر دیکھ رہا تھا کہ یہ چابیاں آپ کس کو دیں گے؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ عثمان کہاں ہیں، بلاؤ۔ آپ نے عثمان ابن طلحہ کو یاد کیا، بلایا گیا، عثمان یاد کرو اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ بیت اللہ کھولو، 2 رکعت نماز مجھے پڑھنی ہے، اور تم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ تو عثمان ابن طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زبردست معجزہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا عثمان یہ چابیاں تم اپنے پاس رکھو، یہ چابیاں تم اپنے پاس رکھو، اور فرمایا کہ عثمان یہ چابیاں تمہارے پاس اور تمہارے خاندان میں چلتی رہیں گی، یہ تمہاری نسلوں میں، اور الحمدللہ یہ آج تک جو ہے نا یہ چابیاں اسی خاندان میں چل رہی ہیں اور قیامت تک اس خاندان میں چلتی رہیں گی۔ تو یہ ہے امانتوں کا ادا کرنا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یہ واقعہ ذہن میں رکھ کر اب اس آیت پر غور فرمائیں کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ ان تؤدوا الامانات، امانتوں کو، امانت ایک ہے، امانات جمع ہے، صرف امانت پیسوں کی نہیں ہے، امانت تو بہت ایک امانت تو بہت بڑی چیز ہے، ایک وسیع چیز ہے۔ ہر حق والے کو حق ادا کرنا، ہر حق والے کا حق ادا کرنا۔ مجلس کی باتیں بھی امانت ہے، کوئی کسی سے مشورہ پوچھ رہا ہے وہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اور پھر جو ہے عہدہ بھی امانت ہے، عہدہ جو ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا عہدہ وہ امانت ہے۔ امانت کا مطلب اہل ہی کو سونپنا چاہیے، جو آدمی اس عہدے کا اہل نہیں ہے اس کو وہ عہدہ دینا گویا خیانت کرنا ہے، گویا امانت کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ امانت جب ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو صحابی نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع ہونے لگے، اذا ضعیت الامانت فانتظر الساعہ۔ تو امانت ضائع کیسے ہوتی ہے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب بھی کوئی معاملہ، کوئی عمل، کوئی کام کسی نااہل کے حوالے ہو جائے بس قیامت کا انتظار کرو، یہ بات آپ نے فرمائی۔ تو عہدہ جو ہے نا امانت ہے، اداروں کے، حکومت کے جتنے عہدے ہیں، جتنے منصب ہیں، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، اور اس میں کام کرنے والے چاہے وہ کوئی بھی ہوں وہ امین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے امانت کے ساتھ ادا کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، آدمی کسی عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اگر اس کا اہل نہیں ہے تو آدمی اس آدمی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی قیامت کی علامت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا جو شخص، جو آدمی مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری اس کو سپرد کی گئی ہو اور وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے، بس وہ قیامت کی علامت ہے۔ اسی لیے عہدے جو ہے نا یہ تعلق کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر نااہلوں کو دینا، اس پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا اسی لیے قضا فیصلہ کرنا یہ بھی ایک امانت ہے۔ ہر امانت بڑی وسیع چیز ہے، اسی لیے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ امانت جو ہے بڑی اہم چیز۔ پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ سب سے پہلی بات۔
اور پھر دوسری بات فرمائی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، فیصلہ لوگوں کے درمیان، آپس کے معاملات میں، آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے مسائل میں جب تم فیصلہ کرو، بین الناس فرمایا، بین المسلمین، بین المومنین نہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کے، کیونکہ مسائل تو انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اپنا ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہاں پر حکم کیا ہے؟ ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کوئی جھگڑا لے کر، کوئی مسئلہ لے کر کسی کے پاس آئیں کہ بھئی کیا امید لے کر آتے ہیں کہ بھئی کہ یہ میرا فیصلہ کریں گے، فیصلہ امانت ہے، رائے امانت ہے، تو اس موقع پر پورا لحاظ کرنا چاہیے کہ کہیں میں اس میں کوئی خیانت تو نہیں کر رہا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ دوستی کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، معاملات میں ہر طرح کا انصاف یہ امانت ہے، اور ناانصافی خیانت ہے۔ اسی لیے لوگوں کے درمیان معاملات میں حاکم بننا، قاضی بننا، فیصل بننا، عام طور پہ لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، یہ انصاف کی شرط لگائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو ذر تم اپنے مزاج میں بہت کمزور، بہت نازک ہو، لہذا کوئی عہدہ قبول مت کرو، کیونکہ اگر اس عہدے کا، اس مسئلے کا حق ادا نہ کیا جائے، قیامت کے دن بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اور انصاف کرنے والوں پر اللہ اکبر، سب سے پہلے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو بٹھائیں گے، عرش کا سایہ اس آدمی کو دیں گے جو عادل، انصاف کرنے والا۔ قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جس نے انصاف کیا ہے، اور انصاف اپنے آپس میں، گھر کے اندر، لوگوں کے درمیان۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا، اسی لیے کبھی بھی کوئی بات اگر کہہ رہے ہیں زبان سے، تعلق کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، یہ چیزیں طرفداری کرنا، یہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر فرمایا إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کے ذریعے سے، یعنی انصاف کرو فیصلے کے ساتھ، انصاف کرو عدل کے ساتھ، امانت ادا کرو، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ نعم ما یعظکم بہ، یہ دونوں باتیں ہماری آپس کی زندگی کے لیے اگر عمل کریں گے تو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہی فرمایا ان اللہ نعم ما، کتنی پیاری، کتنی اچھی باتیں اللہ تعالی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ انصاف کو لا لو فیصلوں میں، امانت کو لا لو آپس کی زندگی میں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے، کھلی چھپی، موجودہ آئندہ کی ہر بات کو جانتا ہے۔ ہمارے حالات سے اللہ واقف ہے، کسی کے درمیان کیا فیصلہ کر رہے ہیں، کیا ہماری امانت داری ہے، کیا ہمارا انصاف ہے۔ ان اللہ کان سمیعا، اللہ خوب سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر فیصلہ کریں گے۔ اس آیت میں دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی، ایک امانت ہے اور دوسرا عدل اور انصاف ہے۔ اب تیسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے اطاعت، کہ ماننا۔ کس کی مانے؟ اللہ کی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، اور اپنے ذمہ داروں کی مانے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو،
اللہ کی فرما برداری کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول پیغمبر کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت بھی امانت ہے، اتنی بڑی امانت ہے کہ اس میں خیانت کرنے والا دونوں دنیا اور آخرت میں اس کی تباہی ہے۔ اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ یہ آیت کیسے نازل ہوئی؟ اصل میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت لے کر چلے، اس جماعت میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ ایک جگہ پر وہ جماعت پڑاؤ ڈالی تو دشمنوں کو پتا چلا کہ یہاں پر وہ جو ہے مسلمانوں کی جماعت آئی ہے، ان کا قافلہ آیا ہے، تو وہاں سے نکل گئے راتوں رات۔ لیکن ایک شخص جو ہے نا وہ کسی طرح کسی وجہ سے نہیں نکلے، وہ اتفاق سے حضرت عمار سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اب وہ صاحب جو ہے انہوں نے حضرت عمار سے کہا کہ میں اسلام لا چکا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو حضرت عمار نے فرمایا دیکھو تمہارا اسلام تمہاری حفاظت کرے گا، جاؤ جہاں جائے آرام سے رہو۔ لیکن صبح ہوتے ہی حضرت خالد ابن ولید انہوں نے حملہ کیا اس علاقے پر، تو وہ آدمی انہیں نظر آیا تو حضرت عمار نے کہا خالد ابن ولید سے میں نے ان کو امان دے دی ہے، یہ مسلمان ہیں۔ حضرت خالد سوچنے لگے نہیں یہ کوئی چال ہوگی دشمن کی، ہو سکتا ہے۔ تو دونوں میں آپس میں بات چیت تیز ہو گئی، حضرت عمار میں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میں، دونوں میں۔ تو بہرکیف یہ واقعہ ہوا، دونوں نے جب بات چیت میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو امان دی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی دشمن کی چال ہے، یہ ایسے ہی جو ہے نا کوئی ہمیں پھنسانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپسی میں پیش ہوئی تو آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا ان کی بات کو جو ہے نا برقرار رکھتے ہوئے آپ نے سب کے سامنے ایک بات فرمایا کہ دیکھو جب کسی کو ذمہ دار بنایا جائے اس ذمہ دار کی اطاعت کرو، اس ذمہ دار کی اطاعت کرو۔ اور ذمہ دار کون ہے؟ اس موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے ذمہ دار بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی اطاعت کا مطالبہ کیا، اللہ کی اطاعت کیونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز ذمہ دار اولو الامر، عام ذمہ دار، بادشاہ وقت بھی ہو سکتے ہیں، حاکم شہر بھی ہو سکتے ہیں، جماعت کے امیر بھی ہو سکتے ہیں، دین کے معاملے میں عالم، علماء، فقہا، تربیت کے لائن میں مشائخ، یہ جو بھی ذمہ دار ہو وہ ذمہ دار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تم میں سے جو لوگ حکومت کے ذمہ دار ہیں ان کا کہنا مانو، یہ اطاعت ہے۔ حاکم وقت ہیں کیونکہ اسی سے نظم قائم ہوتا ہے، اسی سے اجتماعیت قائم ہوتی ہے، اسی سے ماحول امن کا قائم ہوتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت تو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، لیکن اس کے بعد حاکم وقت ہو کوئی بھی ہو ان کی اطاعت اس معاملے میں ہے جس معاملے میں اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر اللہ کے حکم کی اطاعت کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے تو پھر اولو الامر کی اطاعت معتبر نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سبحان اللہ، اگر کسی بات میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، اختلاف انسان ہے، اختلاف ہوتا ہے، قدرتی بات ہے، فطری بات ہے، لیکن اختلاف کو لے کر نہیں بیٹھنا ہے۔ ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، ہمارے پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کریں اس کی طرف لوٹ کر آؤ۔
یہ اختلاف جب تک ہمارے انڈر میں رہے گا مصیبت اور نحوست کا سبب بن کر رہے گا. اور اس اختلاف کو جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے چلے جائیں گے، وہاں وہ حل تلاش کریں گے، تو پھر وہ اختلاف رحمت بن جائے گا. آج ہمارے آپس کے اختلافات ہمارے مخالفت کا ذریعہ کیوں بن رہے ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ وہ ہمارے اختلافات ہماری نفس کی، ہمارے ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. ہم اس کا رخ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پھیر رہے. یہاں مطالبہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا رخ کہاں کرو؟ قرآن کی طرف کرو کہ بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ کون کرے گا؟ ان کنتم، اگر اللہ پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور بس اپنے اختلافات کو دور کر دینا چاہیے. قرآن میں، سنت میں صراحت ہے، بس اختلاف ختم. قرآن اور سنت میں کوئی ہمارے مسائل کی صراحت نہیں ہے تو ائمہ مجتہدین، فقہاء اکرام نے انہوں نے مسائل کو استنباط کیا، وہاں سے کام کیا. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بات بہت بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے بہت فائدہ مند ہے. ہاں، آپس میں جھگڑنا، اپنی رائے کے موافق فیصلہ کرنے سے سب سے بڑا بہتر خیر کا کام یہ ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت کی طرف لے کر جائیں. پھر آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا یہ خیال ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے، یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. دعویٰ یعنی یہاں پر ایک منافق کا تذکرہ ہے. یہ ایسا منافق تھا جس کو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سمجھتے تھے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا، اس آدمی کا ایمان اور کھل کر آ گیا کہ یہ اصل ایمان والا نہیں، یہ منافق ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک معاملہ ہوا، حضرت ایک بشر نامی ایک منافق تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا. ایک یہودی کے ساتھ اس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو یہودی نے کہا اپنے مسئلے کا حل ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیں گے. لیکن وہ ظاہراً جو مسلمان بشر تھا، اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے جو تمہارے سردار ہیں. کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار. تو اس کو تعجب ہوا کہ یہ اپنے نبی کو چھوڑ کر، ان کے فیصلے کو چھوڑ کر جو ہے یہ وہاں جانے کی بات کر رہا ہے. یہ جو ہے نا، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ یہودی پریشان تھا، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بشر جو منافق تھا، اس کو یہ یقین تھا کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو صحیح فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ جو ہے میرے خلاف ہوگا، اور اس معاملے میں یہودی جو ہے حق پر تھا. تو چنانچہ جو ہے وہاں پر وہ دونوں گئے. چلو ٹھیک ہے، کعب بن اشرف جو ہے نا، لیکن جو ہے ہوا یہ کہ بشر جو ہے نا وہ غلطی پر اور ناحق اس نے جو ہے نا فیصلہ کر دیا. تو یہ معاملہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا. یہودی جو ہے نا پھر یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو سارا واقعہ سامنے آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا یہ آدمی مسلمان کہلاتا تھا، اپنے معاملے کو کسی اور کے پاس لے کر گیا، اور پھر جو ہے نا یہ یہودی یہاں پر لے کر آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا تلوار نکالی اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا، وہیں پہ کام ختم کر دیا. تو یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے
الم تر الی الذین، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو جن کا دعویٰ ہے زبان سے، وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم ایمان لے آتے ہیں اس چیز کی طرف جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان ہے اور تورات پر بھی ایمان ہے۔ ایمان ہونے کے باوجود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے معاملے کو، اپنے مقدمے کو لے کر جاتے ہیں طاغوت کی طرف، طاغوت سرکش طاقت کی طرف۔ طاغوت سے مراد یہاں کعب بن اشرف، طاغوت ہر وہ چیز جو ہدایت سے روکے، جو حق راستے سے روکے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کعب بن اشرف کا نام نہیں لیا، طاغوت کا، کیونکہ جاننے کے باوجود وہ سب کے لیے ایک ہدایت میں رکاوٹ کا ذریعہ بنا ہوا۔ اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس منافق سے پوچھا کیا بات یہ صحیح ہے کہ تم پہلے اس کے پاس گئے اور وہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر یہاں آ گئے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہیں ٹھہرو دروازے پر، میں بھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس سب کے سامنے اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا وہ ٹھیک تھا۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کس بات پر؟ جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر بھی ایمان ہے، تورات پر بھی ایمان ہے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہ اپنے مقدمات کو سرکش طاقت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا اس بات کا کہ طاغوت کا، اس طاقت کا، اس طاغوت کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو ان کو دور کی گمراہی میں لے جانا چاہ رہا ہے۔ یہ منافقین کا حال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ نفاق کی علامت ہے۔ نفاق کی علامت کیا ہے؟ کہ منافق جو ہے اتنا ہی دین مانتا ہے جتنا اس کی خواہش پر زد نہیں پڑتی۔ جب اس کی خواہش پر، اس کے مفاد پر، اس کے اغراض پر کوئی زد پڑتی ہے وہ دین وہ نہیں مانتا۔ اور یہاں پر وہی ہوا۔ بشر نامی جو منافق تھا، اس مقدمے میں، اس معاملے میں اگر فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو وہ اس فیصلے کی زد اس کے مال پر پڑتی، تو اسی لیے وہ اپنا فیصلہ جو ہے اس کعب بن اشرف کے پاس لے گیا۔ اور یہ اندر سے تنہائیوں میں دوستی تھی، ظاہر میں مسلمان تھے، اندر منافق تھے اور یہ جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے فرمایا طاغوت، یعنی اپنے معاملے، اپنے مسائل، اللہ نے دین دیا، قرآن پاک دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر اپنے مقدمے کا حل، اپنے مسائل کا حل یعنی غیر شرعی طور پر کرنا، غیر شرعی طریقوں پہ کرنا، یہ جو ہے نا یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ایک بڑی اہم بات یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد بتا رہے ہیں، کیونکہ دین مکمل ہے، جس دین کے اندر اپنی ذاتی، گھریلو، سماجی تمام مسائل کا حل اللہ نے رکھا، تو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے ہمیں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے، یہ آدمی اس کی طرف غور کرے۔ لیکن اس واقعہ تو یہ ہے، لیکن بات پوری انسانیت کے لیے کہی جا رہی ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا اس آدمی کی طرف، یزعمون، جس کا دعویٰ ایمان کا زبان سے ہے، میں مسلمان ہوں، اور وہ دعویٰ کیا کرتا ہے؟ آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر، یعنی قرآن پاک پر بھی اور اس پر بھی جو تورات ہے، یعنی آپ سے پہلے جو نازل کی گئی۔ لیکن مسئلہ آیا تو کیا کیے؟ بجائے قرآن پر ایمان کا مطلب کیا؟
قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کتاب کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ حق ہے، میری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اس میں ہے، اسی میں میری کامیابی ہے، یہ قرآن پاک پر ایمان ہے۔ لیکن اس منافق نے کیا کیا؟ اپنا معاملہ، اپنا جھگڑا، اپنا اختلاف شیطان کے پاس۔ یریدون ان یتحاکموا، وہ چاہتا ہے کہ ان یتحاکموا، تحاکم کہتے ہیں مقدمہ، فیصلہ کرنا اپنے معاملات میں، الی الطاغوت، شیطان کی طرف۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ یہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی ہے کہ اس کو نہ مانو، اس کا انکار کرو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ بہت دور کی گمراہی میں لے جا کر جو ہے آدمی کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس شریعت کی طرف، آؤ اس دین کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، یعنی اللہ کے حکم کی طرف آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یعنی آپ کے جو فیصلے، آپ کی جو باتیں ہیں، دیکھیے نا، اپنے ہر مسئلے میں ہمیں کہاں آنا ہے۔ یہ اصل دوستو قرآن پاک پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک مسئلے کو ہم لے کر آئیں، اپنی زندگی کے ایک ایک مسئلے کو لے کر آئیں اللہ کی قرآن، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لیکن رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، منافقین کو دیکھیں گے، ان کی یہ حالت کیا ہوگی؟ منافقین کی حالت کیا ہوگی؟ یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے بالکل ہی کیا ہے؟ وہ آپ سے یعنی یصدون عنک، ان کی حالت یہ ہو کہ آپ کے پاس آنے سے اعراض کر رہے ہیں، آپ کے پاس آنے سے جو ہے نا کٹتے ہیں، خود ہٹ رہے ہیں۔ یصدون عنک، آپ کے پاس آنے سے رک کر ہٹ رہے ہیں۔ اور یہی بات بشر جو ظاہری طور پر مسلمان کہہ رہا تھا، وہ آپ کے پاس آنے سے، اسی لیے آدمی کیوں قرآن اور سنت کی بات کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ اس کے خواہش پر زد پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مطالبہ ہے، اپنے خواہش کو قربان کرو اللہ کے حکم کے لیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، آدمی اپنے ایمان میں مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو شریعت میں لے کر آیا ہوں وہ اس کی خواہش کے تابع، میری خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ہوگا اس وقت، کیا ہوگا اس وقت جب کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی ناگواری پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، انہی کے ہاتھوں، انہی کی کرتوت کی وجہ سے، جب کوئی مصیبت آتی ہے ان کی بدعملی کی وجہ سے، جاؤک یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، قسم کھاتے ہوئے۔ منافقین کا یہ عام رویہ تھا، موقع ملنے پر آنکھیں بدل لینا، وقت پڑنے پر جھوٹی قسم کھا لینا، اور اپنے آپ کو ہمدرد اور سچا ثابت کرنا، یعنی اندر کچھ باہر کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کیا ہوگا اس وقت جب کوئی مصیبت، کوئی ناگواری کوئی پڑتی ہے، تو جس کی بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کی وجہ سے، تو کیا کرتے ہیں یہ؟ جاؤک یحلفون، آپ کے پاس آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا،
ہمارا مقصود باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا. کیا قسم کھاتے ہیں؟ ہمارا مقصد تو خیر کا، بھلائی کا، بس یہی مقصد تھا، اس کے سوا کچھ اور نہیں. ہاں؟ قسم ہے ان اردنا الا احسان و توفیقا. ہمارا مقصود تو اس معاملے میں بس بھلائی تھی، کوئی بھلائی آ جائے، کوئی آپس میں صلح ہو جائے. ہاں؟ چکنی چپڑی باتیں کرنا اور باتیں کر کے دھوکہ دینا. ہاں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ زبان سے باتیں کیسی ہی کیوں نہ کرو، لیکن اللہ تو جانتا ہے جو دل میں ہے. ہاں؟ اللہ جانتا ہے. اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اللہ جانتے ہیں ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں، ان کے دل میں نفاق ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے. کیا نیت لے کر ہم کہہ رہے ہیں، کیا نیت لے کر میں بات کر رہا ہوں. زبان سے جو ہے تعریف کی بات، دل میں بغض ہو. زبان سے خیر کی بات، دل میں کینہ ہو. سامنے والا جانے نہ جانے، اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں. اسی لیے دوستو، آدمی ان آیتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لے. جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، کیا میرے دل میں وہی ہے؟ کیا میرے دل میں وہی ہے؟ منافقین کی ایک خصلت بیان کی جا رہی ہے، ان کی عادت اور ان کا ایک شیوا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی خصلت، ان کی عادت کیا ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں ان اردنا الا احسان و توفیقا. ہم تو بھلا چاہ رہے تھے، ہم تو مصالحت چاہ رہے تھے، ہم تو اچھائی چاہ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ سے کون چھپا سکتا؟ اللہ ہی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے اچھی طرح جو کچھ ان کے دلوں میں، ان کے اندر چھپا ہوا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق، آپ کے ذریعے سے پوری امت کو اخلاق بتا رہے. دیکھو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ. سبحان اللہ. آپ کیا کیجئے؟ آپ اعراض کیجئے، ان پہ توجہ نہ فرمائیے، آپ توجہ نہ فرمائیں، بس وعظہم، انہیں نصیحت کرتے رہیں، انہیں سمجھاتے رہیں. وقل لہم، اور ان سے کہیے، فی انفسہم، ان کے بارے میں کیا کہیے؟ قولا بلیغا، کام کی بات کہتے رہیے، کام آنے والی بات کہتے رہیے. بس فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. ان کے حق میں مؤثر بات کہیں، جو بات ان کے کام آ جائے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں ان کے نفاق کو، ان کے کفر کو، جو ان کے دل میں چھپا ہوا ہے. فاعرض، آپ بدلہ نہ لیں، چھوڑ دیں. وعظہم، آپ نصیحت کرتے رہے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا ایمان اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. 3 باتیں آج کے سبق میں، آج کے درس میں، ایک امانت، دوسرا انصاف، اور تیسری چیز اطاعت ہے. یہ تینوں ایمان کی شاخیں ہیں اجتماعی معاشرتی زندگی کے بننے کے لیے. گھریلو امانتوں کا ہونا، اور یہ تینوں کی جو ضد ہے وہ نفاق کی علامتیں ہیں. امانت میں خیانت، یہ نفاق کی علامت ہے. اور پھر اس کے ساتھ دوسری چیز انصاف کی جو ضد ظلم ہے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. اور تیسری اطاعت، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اس کی نافرمانی. سامنے سے بولنا فرما برداری کے الفاظ، اندر نافرمانی کرنا، یہ بھی نفاق کی علامت. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے منافقین کے واقعات کے ذریعے ہماری تربیت فرما رہے کہ نہیں، دیکھو کہ ہم اپنے ہر مسئلے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں. اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی طرف. اپنے معاملات، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، چلو بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اس پہ بس اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. مجھے بھی اس پر آنا، سامنے والے کو بھی اس پر آنا، مسئلے کا حل ہے. اتنا بہترین، اتنا مکمل نظام اسلام کا، قرآن پاک کا، سنت کا ہمارے پاس ہے
لیکن پھر بھی جو ہے آپس میں اختلافات ہوں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اختلافات کو اپنے ہی دائرے میں رکھ کر حل کرنا چاہتے ہیں، جس میں انصاف نہیں ہوتا، جس میں امانتیں نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.